ٹیکساس میں دل کی بے ترتیب دھڑکن اگر مسلسل جاری رہے تو اس کا علاج برقی پیس میکر ہوتا ہے، لیکن اب گرافین پر مبنی ایک ایسا باریک ٹیٹو نما پیوند بنایا ہے جو اپنی توانائی روشنی سے لیتا ہے اور دل کی دھڑکن نوٹ کرتے ہوئے وقت پڑنے پر پیس میکر کا کام بھی کر سکتا ہے۔ آسٹن میں واقع جامعہ ٹیکساس اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر اسے تیار کیا۔ یہ بال سے بھی باریک ہے اور دل پر کسی ٹیٹو کی طرح چپک جاتا ہے۔ اپنی جسامت کی بنا پر یہ دل پر بوجھ نہیں بنتا اور روشنی سے توانائی لیتے ہوئے مسلسل دل کی دھڑکن پر نظر رکھتا ہے۔ اگر دل کے برقی سگنل متاثر ہوتے ہیں تو یہ اب خود بجلی خارج کر کے دھڑکن کی بے ترتیبی کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس کا باقاعدہ مروجہ علاج پیس میکر ہی ہے، لیکن اپنے وزن اور جسامت کی بنا پر ان کے کئی نقصانات بھی ہیں۔ یہ نیا گرافین ٹیٹو بنیادی طور پر بہت ہلکا پھلکا اور باریک ہے۔ لچکدار ہونے کی بنا پر یہ مڑ کر دل پر چپک سکتا ہے، لیکن دل دھڑکن کے آتش کو برداشت کر سکتا ہے۔ میونخ میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے مشتری میں دھڑکتا ہوا چھوٹا دل بنایا جو مستقبل میں دل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے راہیں ہموار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جرنل نیچر بائیو ٹیکنالوجی میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنسدانوں نے اس کارنامے کے لیے 35,000 پوٹنٹ اسٹیم سیلز کا استعمال کیا۔ ان خلیات کو سینٹریفیوج کا استعمال کرتے ہوئے تیزی سے گھمایا گیا۔ سائنسدانوں کی جانب سے کیے جانے والے اس عمل کا مقصد دل کے بننے کے ابتدائی مراحل کے متعلق مزید فہم حاصل کرنا، مختلف مسائل کے لیے علاج دریافت کرنا تھا۔ ایک طے شدہ طریقہ کار کے تحت متعدد سگنلنگ مالیکیول، وہ مالیکیول جو دوسرے مالیکیول سے جڑے ہوتے ہیں، کو متعدد ہفتوں کے دورانیے میں سیل کلچر میں داخل کیے گئے ہیں۔ ٹوکیو میں دنیا بھر میں بالخصوص بچے تیزی سے نگاہوں کی کمزوری کے شکار ہو رہے ہیں، تاہم اب جاپانی کمپنی نے اس ضمن میں ایک خاص اینک بنائی جو اس کیفیت کو سست کر سکتی ہے۔ اس فرانس سمیت یورپ کے کئی ممالک میں آزمایا گیا اور ایک سال کے عرصے میں مثبت نتائج سامنے آئے۔ بعض کیسز میں 60% تک کمی نوٹ کی گئی۔ اس اینک کو مایو اسمارٹ کا نام دیا گیا ہے اور 6 سالہ مطالعہ حال ہی میں اختتام کو پہنچا۔ جاپان کے ہویا کارپوریشن نے اس ضمن میں خاص مایو اسمارٹ اینک بنائی جو نارمل اینک کی طرح انہیں صاف بصارت میں مدد کرتی ہے۔ دوسری جانب فرانس کی ایک اور کمپنی ایسلیر لکسوٹیکا نے بھی ایسی ہی اینک بنائی۔ اگر کسی بچے کو 12 گھنٹے تک یہ اینک پہنائی جائے تو اس کے نظر کی کمزوری کو 67% تک سست کیا جا سکتا ہے۔ اس اینک کو اسٹیلس کا نام دیا گیا۔ ایک اور امریکی کمپنی کوپر ویژن کو امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے بچوں کے استعمال کے لیے منظور کر لیا ہے۔ کراچی میں سال کا پہلا لیکن قدرے نایاب سورج گرہن آج رونما ہوا، لیکن اسے پاکستانی میں دیکھنا ممکن نہ تھا۔ محکمہ موسمیات پاکستان کے مطابق ہمارے مقامی وقت کے مطابق سورج گرہن کا آغاز صبح 6:34 پر ہوا۔ دھیرے دھیرے سورج کو گرہن لگتے ہوئے 7:37 پر مکمل ہو گیا اور 9:17 پر سورج گرہن اپنے عروج پر تھا۔ بعد ازاں 11:59 پر سورج گرہن کا اختتام ہو گیا۔ اس منظر کو جنوبی مشرقی ایشیا، آسٹریلیا، بحر الکاہل کے اطراف ممالک اور انٹارکٹیکا میں دیکھا گیا، جبکہ یورپ اور امریکہ اس سے محروم رہے۔